فیروزان اپنے ماتحت جرنیل خسرو شنوم کو لے کر ساتھ چلا گیا اور یزدگرد لوگوں کے ہجوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فیروزان جب وہاں سے چلا تو کچھ آگے جا کر ایک شاہی ملازم نے اسے کان میں کہا کہ اسے ملکہ عالیہ نورین بلا رہی ہیں۔ فیروزان نے خسرو شنوم سے کہا کہ وہ چند ایک سوار دستے حملے کے لیے تیار کرے۔ وہ خود نورین کے پاس چلا گیا۔ نورین کو پتہ چل چکا تھا کہ یزدگرد نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نورین نے فیروزان کو الگ کمرے میں لے جا کر کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں ماں ہوں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے کس طرح مجبور کیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو مدائن لا کر تخت پر بٹھاؤں۔ یہ عمرا اور عوام کا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کیا، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس حال میں نہیں مروانا چاہتی کہ شکست بھی ہو۔ سلطنت فارس سے عراق جیسا زرخیز اور بڑا خطہ نکل جائے اور میرا بیٹا مارا بھی جائے۔ اب تک یزدگرد بچتا چلا آ رہا ہے۔ اسے سب سے پہلا اور بہت بڑا دھوکہ رستم نے دیا تھا۔ اگر رستم قادسیہ پہنچنے میں اتنا زیادہ وقت ضائع نہ کرتا تو شاید اس کے بعد ہمیں اتنا زیادہ پسپا نہ ہونا پڑتا کہ مدائن اور جلولہ بھی ہاتھ سے نکل جاتے۔ ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، وقت بہت تھوڑا ہے، آپ کی بات لمبی معلوم ہوتی ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ بات کو ذرا مختصر کر دیں؟ آپ جو کہنا چاہتی ہیں وہ چند لفظوں میں کہہ دیں، میں اسے راز رکھوں گا۔ کہنا یہ ہے فیروزان، نورین نے کہا، عراق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میرے بیٹے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ مجھے خطرہ نظر آنے لگا ہے کہ یزدگرد جوش میں آ کر لڑائی میں جا شامل ہوگا اور مارا جائے گا، یا وہ دماغی خرابی کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہی مار لے گا۔ اگر میرا یزدی پاگل ہو گیا تو مجھے یہ اطمینان تو ہوگا کہ پاگل ہی صحیح، زندہ تو ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یزدگرد کو قائل کرو کہ وہ حلوان سے نکل جائے۔ آگے ہمارا بڑا شہر رے ہے، میں اسے رے لے کر جاؤں گی۔ ہاں ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا، شہنشاہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے میرے پاس ایک جواز ہے۔ میں انہیں کہوں گا کہ اپنی فوج کی کیفیت بہت ہی مخدوش ہو گئی ہے۔ ہمارے کتنے ہی قابل اور نامور جرنیل مارے گئے ہیں۔ جرنیل تو لڑائی میں مرا ہی کرتے ہیں، لیکن شہنشاہ مارا جائے یا دشمن کی قید میں چلا جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ بے عزتی پوری سلطنت کو اور ساری قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ میں شہنشاہ سے کہوں گا کہ وہ سلطنت کے وقار کا خیال کریں اور یہاں سے نکل جائیں۔ فیروزان، نورین نے فیروزان کو اپنے بازوں میں لے کر اور اسے اپنے ساتھ لگا کر بڑے جذباتی لہجے میں کہا، یہ کام کر دو اور پھر بولو کہ تمہیں کیسا اور کتنا انعام چاہیے۔ پہلے میں یہ کام کر لوں ملکہ عالیہ، فیروزان نے کہا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہنشاہ کو یہاں سے نکال دوں گا۔ فیروزان وہاں سے چلا گیا۔ ادھر یزدگرد نے لوگوں کے ہجوم کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کر کے اور شکستوں کی ذمہ داری جرنیلوں پر ڈال کر اور جذباتی باتیں کر کے انہیں ٹھنڈا کر لیا تھا۔ لوگ بڑے آرام سے وہاں سے چلے گئے۔ یزدگرد اپنے اس چھوٹے سے محل میں چلا گیا جو شہنشاہوں کے لیے حلوان میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس نے لوگوں کو تو ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن اس کے اپنے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ فیروزان آ گیا۔ کیا فوج تیار ہو گئی ہے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ تم کس وقت نکل رہے ہو؟ ہاں شہنشاہ، فیروزان نے کہا، میں نکل ہی جاتا لیکن ایک بہت ہی ضروری بات کرنے کے لیے رک گیا ہوں۔ اب باتوں میں وقت ضائع نہ کرو فیروزان، یزدگرد نے کہا، باتیں بہت ہو چکی۔ یہ مت بھولنا کہ فارس کے امراء وزراء ہماری رعایا کی اس خواہش پر مجھے مدائن لائے تھے کہ اس تخت و تاج پر کسریٰ کے خاندان نے ایک دوسرے کا خون بہا دیا تھا۔ اس خونی سلسلے کو روکنے کے لیے مجھے لایا گیا تھا، اور اس لیے بھی کہ تخت پر کسریٰ کے خاندان کا کوئی مرد ہونا چاہیے جو فارس کو عربوں سے اس طرح بچا لے کہ عربوں کو یہیں تباہ و برباد کر کے عرب پر حملہ کیا جائے۔ لیکن فیروزان، جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ وہی لوگ جنہوں نے مجھے ایک فرشتہ سمجھ کر بلایا تھا، آج مجھ سے باغی ہو کر میرے منہ پر شکست کی سیاہی مل رہے ہیں۔ شہنشاہ فارس، فیروزان نے کہا، فتح و شکست ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آپ کی ذات سلطنت فارس کی آبرو کی علامت ہے۔ اب ہم زندگی کی آخری بازی لگا کر لڑیں گے، لیکن آپ کو حلوان سے نکل جانا چاہیے۔ وہ کیوں؟ یزدگرد نے پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنی فوج اور اپنی رعایا کے ساتھ رہوں؟ نہیں شہنشاہ، فیروزان نے جواب دیا، لڑنا ہم نے ہے۔ ہو سکتا ہے ہم حلوان چھوڑ دیں اور باہر مسلمانوں کو پھندے میں لا کر ختم کریں۔ ہو سکتا ہے میں حلوان کو مسلمانوں کے لیے ایسا پھندا بنا دوں کہ ان کی لاشیں ہی یہاں سے نکلیں گی۔ یہ ایسی صورتحال ہوگی جس میں اگر آپ موجود رہے تو ہمیں آپ کی اور شاہی خاندانوں کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ آپ ہم پر کرم کریں اور اس ذمہ داری سے ہمیں فارغ کر دیں۔ اگر آپ یہاں رہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عرب آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کو قتل کر دیں یا اپنے ساتھ ہی زندہ لے جائیں۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو پھر فارس کی
تمام سلطنت میں بددلی اور خوف پھیل جائے گا اور عربوں کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ آپ یہاں سے نکل جائیں اور رے پہنچ جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزدگرد اپنے شاہی خاندان کے ساتھ رات کے وقت چپکے سے حلوان سے نکل گیا اور رے جا پہنچا۔ یزدگرد کو رخصت کر کے فیروزان نے فوج کے کچھ دستے تیار کر لیے اور خسرو شنوم کو خانقین کے قریب مسلمانوں پر تیز اور شدید حملہ کرنے کی ہدایات دینے لگا۔ سب جانتے تھے کہ اس حملے کی قیادت فیروزان کرے گا، لیکن وہ خسرو شنوم کو کمان دے کر بھیج رہا تھا۔ اس کے ایک ماتحت افسر نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں جا رہا۔ یہ افسر اس کا معتمد اور رازدار معلوم ہوتا تھا۔ ملکہ عالیہ اپنے بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، فیروزان نے کہا۔ اس کے کہنے پر میں نے شہنشاہ کو یہاں سے نکال دیا ہے۔ اگر شاہی خاندان موت سے ڈرتا ہے تو میں موت کے منہ میں کیوں جاؤں؟ خسرو شنوم میرا ماتحت ہے، میں اسے جہاں چاہوں بھیج سکتا ہوں اور اسے بھیج رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ خسرو شنوم کو اپنے کسی مخبر یا جاسوس کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ فیروزان لڑائی سے بچنے کے لیے اسے حملے کے لیے بھیج رہا ہے، لیکن خسرو شنوم اس کے ماتحت تھا، اس لیے نہ وہ بحث کر سکتا تھا نہ حکم و دولی۔ وہ سوار دستے لے کر نکل گیا۔ خانقین سے کچھ آگے قصر شیریں تھا جو حلوان سے صرف 3 میل دور تھا۔ قیقاع بن عمرو مجاہدین کی قلیل سی تعداد کے ساتھ قصر شیریں کے قریب کمک کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جلولہ کو اپنے ایک مجاہد کو بھیجا تھا کہ سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے کہے کہ وہ پیچھے آنے کی بجائے آگے بڑھ کر حلوان کو محاصرے میں لینا چاہتے ہیں تاکہ فارسیوں کو سنبھلنے اور سستانے کی مہلت نہ ملے اور وہ حلوان سے بھی نکل جائیں۔ اور امیر لشکر سے کہنا، قیقاع نے اپنے قاصد سے کہا کہ حلوان کے ساتھ ہی عراق کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، اگر ہم نے حلوان لے لیا تو پورا عراق لے لیا۔ فارسی اپنے فارس میں چلے جائیں اور شام کی طرف سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید ہم سے آ ملیں۔ یہ بھی کہنا کہ فارس کا بادشاہ یزدگرد بھی حلوان میں ہے، میں اسے گرفتار یا ہلاک کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اس طرح ہم پورے فارس کی کمر توڑ سکتے ہیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص ایک شہر فتح کر کے قاصد کو مدینہ بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حکم لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے وہ دونوں طرف کی فوجوں کی کیفیت، جنگی صورتحال اور دیگر احوال و کوائف پر غور کر کے حکم بھیجا کرتے تھے۔ جلولہ فتح کر کے بھی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے قاصد مدینہ بھیج دیا تھا۔ ادھر سے قیقاع بن عمرو نے کمک مانگ لی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کرنے میں خاصا وقت لے لیا۔ آخر ان سب نے فیصلہ کیا کہ مدینہ سے امیر المؤمنین کا حکم بہت دنوں بعد آئے گا۔ قیقاع کے ارادے اور دلائل کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کی اس تجویز اور عزم کو نظر انداز کرنا نقصان کا باعث بن سکتا تھا۔ زیادہ انتظار میں فارسیوں کو سستانے کا اور بکھری ہوئی فوج کو یکجا ہونے کا موقع مل جانے کا خطرہ تھا۔ حلوان میں قیقاع کی مختصر سی جماعت پر حملہ کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر دیا کہ قیقاع کو کمک بھیج دی جائے۔ حلوان سے خسرو شنوم کی قیادت میں سوار دستے نکل آئے تھے۔ جلولہ سے کمک چل پڑی۔ حلوان سے قصر شیریں کا فاصلہ صرف 3 میل تھا، لیکن جلولہ سے قصر شیریں زیادہ دور تھا۔ یہ ایسے ہی تھا کہ خسرو شنوم نے ایک جست میں قصر شیریں میں پہنچ جانا تھا اور مجاہدین کی کمک کو خاصا فاصلہ طے کرنا تھا۔ قیقاع بن عمرو کی پوزیشن ایسی تھی جیسے دشمن کے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہو، اس لیے وہ دن رات اس طرح چوکنا رہتا تھا کہ اس نے دیکھ بھال کے لیے اپنے 3-4 مجاہدین حلوان بھیج رکھے تھے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ حلوان یا کسی بھی طرف سے فارسیوں کی فوج آئے تو فوراً پیچھے اطلاع دیں۔ آخر یہ اطلاع آ گئی۔ آگے گئے ہوئے ایک مجاہد نے پیچھے آ کر قیقاع کو بتایا کہ حلوان سے سوار دستے قصر شیریں کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی اندازن تعداد بھی بتائی۔ قیقاع نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ تھوڑی سی تعداد کو سامنے رکھا اور باقی سب کو مکانوں اور دیگر تعمیرات کی اوٹوں میں چھپا دیا۔ ظاہر یہ کیا کہ کل مجاہدین یہی ہیں جو سامنے ہیں۔ قیقاع نے ایک چال یہ چلی کہ ان مجاہدین کو جنہیں اس نے سامنے رکھا تھا اس طرح ادھر ادھر کرنے لگا جیسے وہ بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے ہوں۔ فارسی سوار اکٹھے ہی ان کی طرف آئے۔ قیقاع اپنے مجاہدین کے ساتھ بھاگنے کے انداز سے پیچھے ہٹنے لگا اور ہٹتے ہٹتے مکانوں کے قریب چلا گیا۔ لڑائی کی وجہ سے مکان خالی تھے۔ خسرو شنوم للکارتا آ رہا تھا، انہیں جانے نہ دینا، گھوڑوں تلے کچل دو، ایک ایک کو کاٹ دو۔ فارسی جب مکانوں کے قریب آئے تو چھتوں سے ان پر تیر برسنے لگے۔ تیر انداز مجاہدین کی تعداد کم تھی،
इस कमी को मुजाहिदीन बहुत ही तेज तीर अंदाजी से पूरा कर रहे थे। निशाना लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि फारसी सवार हुजूम की सूरत आ रहे थे। कोई तीर जाया नहीं होता था। इस अचानक और गैर मुतवक्के तीर अंदाजी से फारसी बौखला उठे। अगले सवारों ने यकलख्त घोड़े रोक लिए तो पीछे आने वाले उनसे टकरा कर रुके। जिन घोड़ों को तीर लगते थे वो बेलगाम होकर अपनी ही फौज के लिए कयामत बर्पा कर देते थे। फारसियों पर यकीनन ये खौफ तारी हो गया होगा कि मुसलमानों की तादाद उनके अंदाजों से कहीं ज्यादा है। जब फारसियों के घोड़े आपस में फंस गए और जख्मी घोड़े बेकाबू होकर अच्छे भले घोड़ों को डराने लगे तो कैका ने उन पर हमला कर दिया। खुसरो शनूम चिल्ला रहा था कि उसके सवार खुल जाएं। वो दाएं बाएं फैलने लगे ताकि लड़ने और पैंतरे बदलने के लिए जगह निकल आए, लेकिन दाएं और बाएं से उन पर मुजाहिदीन ने हमला कर दिया, जिन्हें कैका ने दूर दूर मकानों वगैरह की ओटों में छुपा रखा था। इन मुजाहिदीन की तादाद इतनी कम थी कि वो इतने ज्यादा सवारों पर गालिब नहीं आ सकते थे। ये कैका की गैर मामूली दलेरी थी कि उसने इतने कसीर तादाद दुश्मन से टक्कर ले ली थी। वो इस जंगी दानिश और हुनरमंदी से लड़ रहा था जो उसकी फितरत का लाजमी हिस्सा था। उसकी ये चाल खासी कामयाब थी कि उसने तीरंदाजों को मकानों की छतों पर और दूसरे मुजाहिदीन को मकानों के पीछे छुपा दिया था। फिर भी फारसियों का दबाव कम नहीं हो रहा था, हालांकि पहले हल्ले में उनका खासा नुकसान हुआ था। कैका हिम्मत हारने वाला सरदार नहीं था। उसकी ललकार में जोश बढ़ता जा रहा था, लेकिन कामयाबी मखदूश नजर आ रही थी। मौरखों ने लिखा है कि फारसियों का जर्नैल खुसरो शनोम पहले अपने सवारों के आगे था, फिर वो पीछे हटते हटते अपने सवारों में कहीं गायब हो गया। कैका उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता था। मार्का घुमसान का था, खुरेज भी था। अचानक फारसी सवारों में ऐसी हड़बौंग मच गई जिसे कुछ देर के लिए कैका भी ना समझ सका। पता उस वक्त चला जब फारसियों का कुछ तो खून इतना बढ़ गया कि उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ये जलोला की कुमक थी जो बरवक्त पहुंच गई थी। तादाद उसकी भी कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन इन मुजाहिदीन ने देखा कि मार्का लड़ा जा रहा है तो उन्होंने फारसियों पर अकब और एक पहलू से हमला कर दिया। खुसरो शनोम पहले ही बददिल हुआ जा रहा था। उसे फेरोजान का यह हुक्म अच्छा नहीं लगा था कि वो खुद बाहर नहीं आया और उसे आगे भेज दिया। उसने देखा कि उसके सवार घिर गए हैं और घोड़े अंदर ही हुए एक दूसरे को दबा रहे हैं और जख्मी घोड़े अपनी उछल कूद कर रहे हैं। इस पोजीशन में आकर सवार लड़ नहीं सकते थे। ये देखकर खुसरो शनोम वहां से खिसक गया। वो कोई चाल नहीं चल सकता था। मुजाहिदीन तादाद में बहुत थोड़े थे, लेकिन कैका की अक्ल और मुजाहिदीन के जज्बे ने फारसियों को बेबस और मजबूर कर दिया था। फारसी सवार एक एक दो दो करके मार्के से निकलकर भागने लगे और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि मैदान में फारसियों की लाशें, उनके जख्मी और उनके घोड़े इधर उधर भागते दौड़ते रह गए। मुजाहिदीन ने घोड़ों को पकड़ना और मरे हुए जख्मियों के हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हलवान दूर नहीं था, फेरोजान शहर की दीवार पर खड़ा था। उसे यकीनन ये तवक्को थी कि इतने कलील तादाद मुसलमानों को उसके सवार कुचल कर वापस आ रहे होंगे, लेकिन उसे इक्के दुक्के घोड़े दूर दूर भागते दौड़ते नजर आने लगे। सबसे पहले खुसरो शनोम हलवान में दाखिल हुआ। फेरोजान ने उससे लड़ाई के मुतालिक पूछा तो खुसरो शनोम की जबान कांप रही थी। फिर मैदान से भागे हुए सवार शहर में दाखिल होने लगे। उनमें बहुत से जख्मी थे, उनके कपड़े खून से लाल थे। ऐसे भी थे जिनके जिस्मों में तीर उतरे हुए थे। एक तो उनकी हालत ये थी जो शहर के लोगों को डरा रही थी, दूसरे उनकी बातें थीं जो खौफजदगी के आलम में शहरियों को सुना रहे थे। कैका उनके ताक़ुब में गया। मुजाहिदीन घोड़े सरपट दौड़ाते गए। शहर से लोग भागने लगे। वहां जो फौज थी वो बगैर लड़े भाग उठी। ये सब मदाइन और जलोला के भागे हुए फौजी थे। हलवान भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। कैका ने फौरी तौर पर दो काम किए। एक ये कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास को इत्तला भेजी कि हलवान पर भी कब्जा हो गया है, और दूसरा काम ये कि शहर के चंद आदमियों से कहा कि वो शहर में और इर्द गिर्द की आबादियों में मुनादी करा दें कि जो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे या जिजिया अदा कर देंगे उन्हें अमनो अमान और तहफ़्फ़ुज़ में रखा जाएगा। उनके मालो अम्वाल और जायदादों पर किसी और का नाजायज कब्जा नहीं होगा। मौरखों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर लिखा है कि इस इलाके के लोगों ने देख लिया था कि अरब के इन मुसलमानों ने जिन इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है, वहां के लोग न सिर्फ ये कि अमनो अमान में रहते हैं, बल्कि वो अब आज़ादी से रहते हैं और वो इस खौफ से आज़ाद हो गए हैं कि शाही कारिंदे अचानक आ धमकेंगे और उनके खेतों की कमाई का बेशतर हिस्सा बिला कीमत उठाकर ले जाएंगे। किसी की खूबसूरत लड़की देखेंगे तो उसे अपने साथ ले जाएंगे, जिसे चाहेंगे बेगार में पकड़ लेंगे, फौज में जबरन भर्ती कर लेंगे।
ان آتش پرستوں کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے حسن سلوک کو وہ اپنے اوپر احسان سمجھ رہے تھے، وہ اللہ کا حکم تھا۔ آتش پرست تکریم انسانیت سے ناواقف تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ تکریم اور تعظیم انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ بادشاہوں کی سابق رعایا کو انسانیت کے حقوق مل گئے تو کوئی جزیہ لے کے آ گیا اور کسی نے اسلام قبول کر لیا، کسی پر اسلام زبردستی نہ ٹھونسا گیا، لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مجاہدین کی خاصی نفری حلوان بھیج دی۔ انہوں نے حلوان کی فتح کا تفصیلی پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام لکھوا کر بھیج دیا۔ مدینہ سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پہلے پیغام کا جواب آ گیا۔ اس پیغام میں سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلولہ کی فتح کی تفصیلات لکھی اور پیش قدمی کی اجازت مانگی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ فارسی بہت بری حالت میں پسپا ہو رہے ہیں، ان کی جنگی طاقت ختم ہو چکی ہے اور ان کی اپنی رعایا ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ ان حالات میں فارسیوں کا تعاقب جاری رکھا جائے تو پورے فارس کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو توقع تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم بھیجیں گے کہ فارسیوں کا تعاقب جاری رکھو اور انہیں کہیں دم نہ لینے دو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دوربی نگاہوں، عقل و دانش اور تدبر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ کوئی سپہ سالار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو جلولہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ان کے اس طویل پیغام کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں: میں چاہتا ہوں کہ سواد اور پہاڑ کے درمیان ایک دفاعی دیوار کھڑی ہو جائے، نہ فارسی ہماری طرف آ سکیں نہ ہم ان کی طرف جا سکیں۔ ہمارے لیے سواد کا علاقہ ہی کافی ہے۔ مجھے مال غنیمت اور مزید زمین کی بجائے مسلمانوں کی سلامتی زیادہ عزیز ہے۔ سواد دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا علاقہ تھا۔ اس کے جنوب میں ڈیلٹا کا علاقہ بھی مسلمانوں نے لے لیا تھا اور شمال میں فارس یعنی ایران اور شام کی سرحدوں کا درمیانی علاقہ بھی مسلمانوں کا مفتوحہ تھا۔ یہ دراصل آج کا عراق ہے۔ اس دور میں بھی اس خطے کا نام عراق تھا، لیکن عربوں نے اسے سواد اور بین النہرین یعنی دو دریاؤں کا درمیانی علاقہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص جہاں پہنچ گئے تھے وہاں عراق کی سرحد ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بڑی واضح اور تفصیلی ہدایات بھیجی۔ انہوں نے لکھا کہ فارسی پسپا ہو کر اپنے ملک میں پہنچ گئے ہیں اور انہیں پہاڑیوں کی حفاظت مل گئی ہے۔ اگر مجاہدین فارسیوں کے تعاقب میں چلے گئے تو نقصان اٹھائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کو فارس اور عراق کے درمیان حد فاصل بنا لیا جائے۔ اگر تم پہاڑیوں میں پھنس گئے تو عراق کے لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، اس سے پہلے بھی عراق کے وہ امراء اور جاگیردار جن کے علاقے فتح کر لیے گئے تھے اور جو ہمارے وفادار ہو گئے تھے، وہ سب اس وقت باغی ہو گئے تھے جب مجاہدین کا لشکر آگے نکل گیا تھا۔ انہوں نے ہمارے ان عمال کو بھی قتل کرا دیا تھا جنہیں ان کے شہروں میں مقرر کیا گیا تھا۔ الحمدللہ سلطنت اسلامیہ کی وسعت دجلہ اور فرات سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ شام بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ علاقے تو ہمارے زیر اقتدار آ گئے ہیں، لیکن اصل کام یہ ہے کہ ان علاقوں کے لوگوں کو مدینہ کے زیر اقتدار لانا ہے۔ علاقے فتح کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان علاقوں کے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا بہت مشکل کام ہے۔ علاقے تیر و تلوار سے فتح ہوتے ہیں، لیکن دلوں کی فتح نہ تیر سے ممکن ہوتی ہے نہ تلوار سے۔ لوگوں کو امن و امان اور سکون کی زندگی مہیا کرو، انہیں انسانیت کے درجے پر لاؤ اور انہیں ان کے پورے حقوق دو۔ ان کے مذہب میں دخل نہ دو، جبر نہ کرو، اور اس کے ساتھ ہی انہیں دین الہی کی طرف مائل کرو، لیکن بحث اور حجت نہ کرو۔ پند و نصیحت کا انداز اختیار کرو، اپنے کردار کو اپنی پند و نصیحت کے سانچے میں ڈالو اور دلوں پر اثر کرنے والا نمونہ پیش کرو۔ پھر تم دیکھو گے کہ اللہ اپنے دین کو خود ہی تمام مذاہب پر غالب کر دے گا۔ ان کے مذہبی پیشوا کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لیں، وہ اسلام کے غلبے اور مقبولیت کو نہیں روک سکیں گے۔ مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق بحال کرو اور اسے رواں کر کے ایسی شکل دو کہ لوگ خود محسوس کریں کہ اس سے پہلے ان کی حق تلفی ہوتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں پر اور ان کے سرداروں پر نظر رکھو کہ کہیں سے بغاوت نہ اٹھنے پائے۔ مورخوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان احکام کو بہت اہمیت دی ہے۔ بعض غیر مسلم تاریخ نویسوں اور مبصروں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس تدبر اور پالیسی کو بہت سراہا ہے۔
اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دلچسپی صرف علاقے فتح کرنے میں ہوتی تو وہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو پہاڑی علاقوں میں پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیتے اور یہ نہ سوچتے کہ صحرائی اور میدانوں میں لڑنے والے پہاڑیوں کے اندر نہیں لڑ سکیں گے۔